لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. معزز سامعین، نماز کو درست کرنے کی دو قسطیں آپ کے سامنے پچھلے بیان ہو چکی ہیں، جس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے نماز کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ نمازوں کے بے اثر ہونے کی سب سے بنیادی اور اصل وجہ نماز کا طریقہ درست نہ ہونا ہے، اور دوسرا ذہنی انتشار ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دنیا کے کاموں میں اور الٹی سیدھے باتوں میں اور خیالات میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو قابو پانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کی گئی تھی چیزیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم خدا کی عبادت کرو تو یہ خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال ضرور ہی کر لیا کرو کہ تمہارا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے، جب نمازی نیت باندھتے ہی یہ خیال دل میں جما لے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور نماز کے دوران وہ ذہنی انتشار سے محفوظ رہے گا۔ نماز کے دوران خشوع و خضوع اور اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے ایک اور ترکیب بھی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں سائل کو فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو تو اس خیال کے ساتھ نماز شروع کرو کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو، اب مجھے دوبارہ شاید نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فجر پڑھ کر فارغ ہونے والے کو معلوم نہیں کہ اسے ظہر پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں، اور ظہر سے فارغ ہونے کے بعد عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ادا کرنے کی فرصت ملے گی یا نہیں، یا موت اچک لے گی، یا ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی جس کی وجہ سے وہ نماز سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین، جو نماز پڑھی جائے اگر وہ زندگی کی آخری نماز کے تصور کے ساتھ ادا کی جائے تو یقیناً اس میں خشوع و خضوع اور کیف و سرور کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کی نمازیں اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو اپنے آس پاس سے ان کا دھیان اور توجہ ہٹ کر کے صرف خدا کی طرف توجہ ہو جایا کرتی تھی، اور وہ پورے طور پر اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ نہ انہیں کسی تکلیف کا احساس ہوتا تھا اور نہ ان کے کانوں میں کوئی آواز پہنچا کرتی تھی، جیسا کہ مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کے جسم میں کوئی تیر لگ گیا، اندر گھس گیا، تو لوگ آپ کے نماز میں مشغول ہونے کا انتظار کرتے، اور جب آپ نیت باندھ کر اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے تو لوگ آپ کے جسم سے کھینچ کر گھسے ہوئے تیر کو نکال لیتے اور آپ کو احساس تک نہ ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ کیسا عظیم الشان واقعہ ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کیسی مثال ہے۔ بدن کی تکلیف بھی ان کو نماز میں محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کا اتنا خیال ہے، اتنا استحضار ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں چلا کہ میرے بدن کا تیر بھی نکلا ہوا ہے۔ پھر نماز کے بعد دریافت کرتے ہیں کیا تم نے جو وعدہ کیا تھا، جو کہا تھا کہ تیر نکال لیں گے، نکال بھی لیا؟ گھر والوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے وہ نکال لیا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کئی ایک واقعات ایسے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا گھر جل رہا تھا، نماز میں مشغول تھے، لوگوں نے نماز کی جلدی چاہی اور کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، اطمینان سے نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد کہا خدا کی قسم میرا گھر جل ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے جیسا انسان ہو جاتا تو ہلہ مچا دیتا، شور مچا دیتا۔ اللہ اکبر، ہماری نمازوں اور ان کی نمازوں کو دیکھیے، تبھی تو اللہ نے ان کے اوپر وہ مددیں، وہ نصرتیں اور اسی طرح اللہ کا وہ انعام نازل ہوا ہے جو آج خاسر ہیں۔ بہت سے خوش نصیب بندے وہ بھی ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے، خضوع ہے، جن کی وجہ سے اللہ دنیا کا اور جہاں کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم اپنی نمازوں کو ایسے بنانے کی کوشش کریں۔ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو معمور کیا تھا پہاڑ کے اوپر، یہ تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ سورت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر اس خوف سے کہ خون بہتے بہتے جان نکل جائے، اس خوف سے نماز مختصر کی اور سلام پھیر دیا۔ معزز سامعین، یہ تھی نمازیں، جاندار نمازیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال دیکھیے۔ نمازیں سب سے پہلے اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، طریقے درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس میں کامل خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔